نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام اپنی تعلیمات کی تمام انسانیت کو دعوت دیتا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں، کسی فرقے سے ان کا تعلق، کسی قوم اور نسل سے ان سے وابستگی ہو، ہر ایک کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے اپنے عالمگیر پروگرام کی طرف بلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے، اس لیے دنیا بھر کے تمام انسان بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں۔ عالمگیر انسانی دعوت انسانی اصولوں پر دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے متفقہ اصولوں کی تمام انسانیت کو دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ نے انسانیت کے وہ جو عالمگیر اصول جس سے مجموعی طور پر انسانیت ترقی کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصولوں کی انسانیت کو دعوت دی، اور یہ بات بھی واضح کی کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی دعوت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ عالمگیر دعوت جو تمام انسانیت کے لیے ہے، وہ اصول حنیفیت ہے جسے ملت حنیفیہ کہا جاتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت بالملۃ الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء، کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں، میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں ایک ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو انسانیت کے لیے اس کے ذہن و فکر اور اعمال کے لیے حنیف ہے، یعنی یکسوئی پیدا کرتی ہے، انسانیت کو انتشار سے نکال کر انسانیت کی ترقی کے مسلمہ اصولوں کی دعوت دیتی ہے۔ اس ملت حنیفیہ کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ السمحہ ہے، سماحت نفس، جس میں انسانی وقار، انسانی احترام، انسانی عزت اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کا اظہار ہوتا ہے۔ سماحت نفس وہ اہم ترین خلق ہے جو تمام انسانیت کے بنیادی اخلاق میں سے ہے۔
تو میں ایسی حنیفیت لایا ہوں جو السمحہ ہے، سماحت لیے ہوئے ہے، اور البیضاء وہ بڑی روشن، انسانیت کے لیے روشنی ہے، انسانیت کے لیے ایک واضح راستہ متعین کرتی ہے، ایسی تعلیمات لے کر آیا ہوں۔ وہ تعلیمات دے کر میری بعثت کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب دنیا کے تمام انسان ہیں، اس لیے آپ نے اپنی دعوت میں، اپنے دین کے فروغ اور پھیلاؤ میں اس بات کی کوئی تمیز نہیں رکھی کہ کون انسان کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ صابی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کا فرقہ کیا ہے۔ ہر انسان کو انسانی اصولوں کی دعوت دی۔ اب یہی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے خطبے میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم نے اس آیت میں وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، بظاہر اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کو یہودیوں اور عیسائیوں اور صابئین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، وہ لوگ جو صابئین، صابی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، جتنے بھی باقی اقوام ہیں، ان تمام اقوام عالم کے بارے میں کہا کہ جو بھی یہ ہیں مسلمان، سب سے پہلے ان کا نام لیا، یہودی، عیسائی، صابی، چار چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے جو آدمی واقعی ایمان والا ہوگا، من آمن باللہ، جو اللہ پر پختہ دل سے یقین لایا اور اپنے اعمال کرتے وقت اسے معلوم ہے کہ ایک محاسبے کا دن آخرت کا آنا ہے، دنیا میں وہ جو کام بھی کر رہا ہے، اور دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے تو ہر انسان کا عمل اس دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق اور واسطہ رکھتا ہے۔ گویا کہ یوم الآخرت کا بڑا گہرا تعلق انسانوں کے تعلق سے ہے، اس کی خدا پرستی کی نوعیت کیا ہے، اس کی انسان دوستی کی صورتحال کیا ہے، کیا وہ آخرت کے دن کے احتساب کے نقطہ نظر سے اپنے اعمال کر رہا ہے والیوم الآخر، اور وہ عامل صالحا، اس نے اعمال بھی اچھے کیے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے آمنو کا ذکر ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے بھی جو واقعتاً ایمان لانے والا ہے، من آمن باللہ، نفاق کا ایمان نہیں، صرف ظاہری اسلام نہیں، اسلام یا ایمان بطور فرقے کے نہیں، کیونکہ فرقوں کی لائن میں بیان کیا، گویا کہ وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو منافق ہیں، وہ اگر واقعی صدق دل سے ایمان لائیں، آخرت پر ایمان رکھیں، اچھے عمل کریں، تو پھر ان کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح
ایمان والوں کے بعد دوسرا اس آیت میں تذکرہ کیا کہ جو ہادو یہودی بنے، ایمان والوں نے تو اپنا عنوان بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر بظاہر ایمان لائے ہیں۔ جتنے منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے سرنڈر ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، تبھی تو ایمان لائے گا، لیکن ہیں دل سے منافق۔ اسی طرح ہادو یہودی وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منافقت برتتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کو پورے طور پر نہیں مانتے، حالانکہ تورات تو وہ کتاب ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی اور نور بھی ہے، جو فرقان بھی ہے، حق و باطل میں تمیز سکھاتی ہے۔ اب بظاہر تورات پر ایمان لائے ہیں، بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ تورات پر عمل کرتے ہیں نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری جماعت کا ذکر کیا کہ والنصارى، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعویٰ کرتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دعویٰ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انصار ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اس لیے تو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ یہ عجیب مدد ہے، ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف انہی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودیوں نے پھانسی چڑھا دی، وہ تو صلیب پہ چڑھ گئے ہمارے گناہوں کے کفارے میں۔ اگر ان کا عقیدہ کفارہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر عیسائی کے گناہوں کے بدلے میں خود سولی چڑھ گئے اور ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی، صرف عیسیٰ سے اپنی رسمی محبت کا اظہار کریں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی ہے یا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی؟ اگر ان کی بات مان لی جائے تو ان کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ اٹھا کر لے جا کر یہودیوں نے پھانسی چڑھا دی۔ تو عجیب مددگار ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مددگار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ناصریہ کے نام سے ایک جگہ آباد کی کہ وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مددگار تھے، اور اس کی طرف منسوب کر کے سارے نصارہ بن گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نام نہاد مددگار اپنے ہی نبی کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی چڑھانے کے عمل کو دیکھتے رہے تو مدد کیا کی؟ تو نفاق ہے نا کہ نام عیسیٰ کا لیتے ہیں اور کام عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، مظلوم انسانیت کا ساتھ دینا، یہ تورات کی تعلیمات ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو بھوکا رہنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ آج بھی جو انجیل ہے وہ پڑھ لو، اس میں جتنے بھوک کے فضائل وہ بیان کرتے ہیں۔ سرمایہ پرستی کے خلاف جتنی اعلیٰ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہیں، تحریف شدہ انجیل کے باوجود اس انجیل میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ سود، شراب، زنا، سرمایہ پرستی، دولت کا اکٹھا کرنا،
اجارہ داری قائم کرنا، انسانیت کو یرغمال اور غلام بنانا، ان تمام کی بڑی تفصیلی مذمت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تمام تر ان کی تحریفات کے باوجود بھی تورات اور انجیل کی آیات میں انسانیت سے متعلق بنیادی آیات آج بھی موجود ہیں۔ تو منافقت کر رہے ہیں نا کہ وہ بائبل پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل پر عمل نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، منافق۔ والسابئین، وہ اقوام جو اس مشرق وسطیٰ یا ابراہیمی نسل سے ماوراء ہے، علیحدہ ہے، جس میں ایران کے وہ مجوسی جو آگ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں، اہرمن اور یزدا کا تصور رکھتے ہیں، ہندوستان کے وہ ہندو جو بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہیں، بدھوں کے وہ فرقے کے لوگ جو بدھسٹ ہیں، بدھا کو مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بدھا کی جو تعلیمات اس وقت محفوظ ہیں کہ امن سے رہو، عدل و انصاف کرو، خود بدھا وہ ہے جو شہزادہ ہے، اور وہ شہزادگی اور حکومت کو لات مار کر انسانی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، عزت و احترام کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن آج وہی بدھ ہیں کہ جو پرتشدد تحریکات چلا کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ یہ میانمار میں کیا ہو رہا ہے؟ بدھی ہے نا، بدھسٹ ہے، تو تعلیمات کے منافق ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ذرا ہندوؤں کی 4 ویدیں اٹھا کر دیکھو، 4 کتابیں ان کی، جیسے تورات 4 ہیں، انجیل 4 ہیں، ایسے ہی ویدیں بھی 4 ہیں۔ چاروں ویدوں میں بنیادی تعلیمات اٹھا کر دیکھو، انسانی زندگی سے متعلق سرمایہ پرستی کی اس میں مذمت، انسان دشمنی کی اس میں مذمت، انسانیت کو قتل کرنا، جھوٹ بولنا سب سے بڑا پاپ، نقصان پہنچانا، غلام بنانا سب سے بڑا جرم۔ اب جو تعلیمات اس میں موجود ہیں، مانتے ہیں وید کو اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں برہمنیت ازم پیدا کر لی، سرمایہ پرستی پیدا کر لی۔ ایک بنیا اور برہمن وہ علمی اجارہ داری اور مالی اجارہ داری قائم کرنے کے درپے ہے۔ تو آپ دیکھیے منافقت ہے نا، منافقین ہے۔ اور اسی طرح قرآن حکیم نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، اسی لیے سب سے پہلا نام ہی آمنو کا لیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالَ بِالنَّالِ، کہ او مسلمانوں تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے، جیسے جوتا جوتے سے برابر ہوتا ہے۔ جیسے یہودی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں بظاہر، لیکن عمل نہیں کرتے، دولت جمع کریں گے، بے حیائی پھیلائیں گے، ظلم قائم کریں گے، انسانوں کو یرغمال بنائیں گے۔ نصارہ ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، انجیل کو مانیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں پہلے، کیا یہود و نصارہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون، کہ جہاں جہاں یہودیوں نے جو جو کام کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم بھی ضرور ان کی اتباع کرو۔
تمہارے رویے بھی یہودیوں والے ہو جائیں گے، تم بھی عیسائیوں کی طرح ہوگے کہ بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے ان کا، قرآن کو مانیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، نفاق کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ گویا کہ مسلمان ہوتے ہوئے، محمدی ہوتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے عملاً یہودی ہو گئے، عملاً عیسائی ہو گئے، عملاً صابی ہو گئے، عملاً ہندو ہو گئے، عملاً بدھ ہو گئے، انہیں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ وہ سن لو، نام نہاد مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، بدھو، تم تمام کے تمام یہ جو تم نے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، گروہیتوں میں بٹ کر طبقاتی نظام کے حامل بن گئے، سرمایہ پرستی پیدا کر لی، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ فرقوں کی رنگت نہیں، بظاہر ایمان والے، بظاہر یہودیت اختیار کرنے والے، بظاہر عیسائیت کو ماننے والے، بظاہر صابئین، یہ سب کے سب جو صدق دل سے ایمان لائے گا، اور ایمان کیا ہے؟ آمن باللہ، کہ اس کائنات کا ایک خدا جو پوری کائنات کا نظم و نسق اور سسٹم چلا رہا ہے، اپنی اپنی اجارہ داریاں اور حکومتیں اور طاقتیں پیدا کرنے کے بجائے شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، کہ اس کائنات کا سسٹم، اس کے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ نے جو کتابیں انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کا مجموعی ایڈیشن قرآن، کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں آخری انسانیت کے نبی جو کل انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی طرف بھیجے ہیں، انہیں بھیجا ہے، ان پر ایمان لائیں۔ آمنہ باللہ تبھی ہوگا نا کہ اپنی فرقہ وارانہ سوچ، اپنی یہودیت، اپنی عیسائیت، اپنی صابیت، اپنے نام نہاد اور رسمی ایمان کی شناخت یہ چھوڑ کر دل سے تمام انسانیت سب سے پہلے شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اس دنیا میں، اور پھر اس ایمان کے ساتھ یہ بھی ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد ایک الیوم الآخر آنا ہے، آخرت کا دن آنا ہے، جہاں اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا وہ شہنشاہ مطلق احتساب کرے گا، عدالت لگائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم نے سود خوری کی یا انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کیا، سرمایہ پرستی پیدا کی یا انسانی فلاح و بہبود کا کام کیا، تم نے سچ بولا یا جھوٹ، تم نے عدل کیا یا ظلم، تم نے انسانیت کی ترقی کا کام کیا یا انسانیت دشمنی کا، یہ اس وقت دنیا میں تمہاری تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اعمال تمہارے محفوظ ہیں۔ دنیا کی حکومت تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، گھر میں تم کیا کر رہے ہو یا تنہائی میں کیا کر رہے ہو، یا اندر ہی اندر جو انسانیت کی جڑیں کاٹنے کے لیے مشورے کر رہے ہو، انسانیت پر ظلم کے فیصلے کر رہے ہو، تو اس سے ممکن ہے کہ دنیا کی حکومتیں بے خبر ہوں، اور بے خبر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی حکومت جو ہے وہ باخبر ہے، وہ ریکارڈ تمہارا بن رہا ہے، اور یہ ریکارڈ صرف ریکارڈ برائے ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا یوم الآخر، جس کے اندر تم تمام کے تمام نامہ اعمال کے مطابق تمہیں جزا و سزا ہوگی۔ یہ حکمرانی اللہ کی ہے۔ یہ دنیا میں ایسا حکمران کوئی ہے؟ اول تو دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا بھی حکمران ہو،
ہر انسان کی تمام حرکات و سکنات کا ڈیٹا اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی جسم میں چپ ڈال دیں گے، فلانا کر دیں گے، اور اس کی ہر چیز نقل و حرکت ان کی نگرانی میں ہوگی، تو یہ صرف ایک حصے کی نگرانی زیادہ سے زیادہ کر سکے بس، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کا نظام اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سب ڈیوائسز تو تب ہیں کہ جب تمہارے عمل کا دائرہ آئے گا یا ارادے کا دائرہ آئے گا، تمہارے دماغ میں پیدا ہونے والا وسوسہ، خیال، اس کا ڈیٹا تو سوائے اللہ کے اور کون رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو تمہارے تو ہر چیز کی نگرانی اس کے پاس ہے، اور اس نگرانی کے مطابق وہ کیا ہے، تمہیں سزا یا جزا دے گا۔ یہ اللہ پر ایمان۔ تو ہر مسلمان، ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر صابی اگر یہ ایمان رکھتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کے دنیا کے تمام اعمال کا ایک نتیجہ آخرت میں اللہ کے سامنے آنا ہے، تو یہی دعوت تو تورات کی ہے، یہی دعوت انجیل کی ہے، یہی دعوت ویدوں کی ہے، یہی دعوت تو کیا ہے، قرآن کی ہے، یہی انسانیت کا عالمگیر اصول ہے۔ اسی دعوت کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، انبیاء کی دعوت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے وہی بات، وہی حکم ہم نے نافذ کیا ہے، شرع لکم من الدین، دین تمہارے لیے وہی شریعت کے طور پر بنایا ہے جو نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا تھا۔ اس سے کوئی مختلف تو نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں تمہارے پاس رسولوں میں کوئی نئی بدعت لے کر، نئی بات لے کر نہیں آیا، وہی بات ہے جو ان کی بات تھی۔ وہ عالمگیر آفاقی اصول ہیں جو آدمیت کے ہیں، آدم سے شروع ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی تکمیل ہو گئی۔ یہ عالمگیر دعوت ہے۔ اور پھر صرف ایمان ہی کافی نہیں، آخرت پر یہ یقینی کافی نہیں، تیسری بات کی وعامل صالحا، کہ اس سوچ اور فکر اور ایمان اور اس تصور کے تحت اس کے مطابق صالح یعنی سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کے عمل کیے، عمل صالح، لیکن بظاہر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ پر ایمان لایا، اپنے وقت کے رسول پر، بظاہر آخرت کے ماننے کا دعوے دار ہے، لیکن عمل صالح کے بجائے عمل طالع کرتا ہے، اچھا عمل کرنے کے بجائے برا عمل کر رہا ہے، تو تب بھی غلط ہے۔ یہی تو منافقت۔ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تین شرطیں اگر پائی جائیں تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ دو باتیں کہی ہیں، خوف اور غم۔ غم ہمیشہ ماضی کے بد اعمالیوں یا غلط فیصلوں پر ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یار ماضی میں یہ بات نہ کرتا تو فلانی مصیبت نہ آتی، تو اس کی وجہ سے غم لے کر بیٹھ گیا، فلانے موقع پہ یوں کر لیتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، یا ماضی میں کوئی دل کو چرکا لگا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ غمگین ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی چیز کا نقصان ہو گیا، تو آدمی غم لگا کر دل کو بیٹھ جائے۔ لیکن جس کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، جس کا عمل بالکل صحیح، صالح اور پوری دیانتداری سے اس نے کیا ہے، تو پھر اسے کس بات کا غم؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا،
اور معاملہ ختم پچھلا، اپنے دل میں وہ غم لگا لینا تو دراصل اپنی عملی صلاحیتوں کو جو آگے کام میں آنے والی ہیں اس کو فنا کر دینا ہے۔ یہ تو نفسیاتی مرض ہے۔ ایک آدمی غم دل کو لگا کر بیٹھ جائے تو اس کی تو کارکردگی متاثر ہوتی ہے، نتیجہ ہی نہیں پیدا کر سکتا۔ اور کہا ولا خوف، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ نہ جانے کل کیا ہو، نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو، مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو بعد والے زمانے کے بارے میں انسان ڈر کی حالت میں ہو، اور خوف بھی ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ خوف پیدا کیا جاتا ہے، جی، مرض کا خوف، وائرس کا خوف، مرنے کا خوف، ہاں جی، غلامی کا خوف، باقاعدہ خوف کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ میاں تو کہتا ہے کہ لا خوف، اصل حالت ایمان کی یہ ہے کہ اس کو خوف نہ ہو، خوف کی دنیا سے نکلے۔ اگر انسان حزن یعنی غم اور خوف کی حالت سے نکل آئے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اپنے دل کو ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کرنا، یہی دنیا کی جنت ہے۔ دنیا کا جہنم ان دو چیزوں سے بنتا ہے، خوف سے اور غم سے۔ غم کھائے جا رہا ہے، خوف کھائے جا رہا ہے، ڈر میں مبتلا ہے۔ تو دنیا کی جنت لوگوں تب بنے گی کہ جب آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تین کام کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعوت کا انداز و اسلوب ہے، اس میں انسانیت کے عالمگیر اصولوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ فرقے کو مخاطب بنا کر فرقے سے لڑائی کا تصور یہاں نہیں دیا گیا۔ یہ وہ عالمگیر دعوت ہے جو تمام انبیاء نے دی، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ نے دی، اولیاء اللہ نے دی، علماء ربانیین نے دی۔ یہ قرآن حکیم کا بیانیہ ہے کہ مذہبی یا فرقہ وارانہ سوچ کو بالائے طاق رکھ کر انسانیت کے عالمگیر اصولوں کی دعوت دے کر انسانی مسائل کو انسانی نقطۂ نظر سے بیان کرنا اور اس کی اساس پر اپنے عملی کردار کا تعین کرنا، یہ بیانیہ ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ دنیا کی پوری انسانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب بھی ایسا انسانیت گیر عالمگیر پروگرام پیش کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نسلی فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت، تفرقہ، اسے ابھارا جاتا ہے۔ جی، اب آپ دیکھیے کہ جو ابراہیمی دعوت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے جو اسحاق اور اسرائیل کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ وہ ابراہیمی دعوت یہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ بنیادی دعوت تو ایک ہے۔ اب وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا اچھا، اس یہودیت کے نام پر تو ہمیں بڑے فائدے ملتے ہیں، ہاں جی، مفادات اٹھاتے ہیں، تو اگر یہودی لوگ مرج ہو گئے مسلمانوں میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پھر تو کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ابھارنا شروع کیا کہ جی یہودی مسلم لڑائی، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی۔ جی، عیسائیوں نے دیکھا کہ اس سے تو عیسائی مفادات پر زد پڑے گی، اگر ہم اس کو انسانی بنیادوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت کو کھلا چھوڑ دیں اور اپنے اپنے جو ہم پر ایمان لانے والے عیسائی ہیں ان کو اگر ہم انسانیت کی دعوت کے لیے چھوڑ دیں تو یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں، ہمارے مفادات کہاں سے آئیں گے؟
ہماری چودراہٹ کیسے قائم ہو؟ تو انہوں نے عیسائی فرقے کو بھڑکایا کہ تم تو بھائی عیسائی ہو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے خیال کے مطابق نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ابن اللہ ہے، اور ایک طرف اللہ کا بیٹا ہے اور ایک طرف یہ بشر ہے، تو اس بشر کا اس کے ساتھ کیا معاملہ، تو ابن اللہ کو ماننا چاہیے۔ یعنی انتہا بنا دی کہ ایک انسان کو اللہ کا بیٹا ثابت کر کے صرف اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر دعوت کو تسلیم نہ کیا جا سکے، دعویٰ شروع کر دیا، فرقے کو ابھارا۔ تو فرقوں کا ابھارنا، خاص طور پر مذہبی تفرقے کا ابھارنا، یہ تو یہودیوں، عیسائیوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کام کرنے والوں اور موسیٰ علیہ السلام کے نام پر کام کرنے والوں کا بیانیہ ہے نا، کہ چیزوں کو ایسے رجت پسند مذہبی اینگل سے دیکھا جائے کہ جس سے ان کے مفادات پورے ہوں۔ 60 بڑے بڑے عیسائی علماء جو انجیل کے حافظ تھے، نجران سے چل رہے ہیں، ان کا لیڈر اور رہنما بڑا پوپ، جس کو قیصر کے دربار میں کرسی حاصل تھی، وہ جب نجران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے چلتا ہے، اور 60 بڑے بڑے علماء ساتھ ہیں، اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہے جی، تو جس سواری پر وہ بیٹھنے لگا جو ان کا لیڈر اور رہنما تھا، تو اس کا پاؤں اپنے جبے میں الجھ گیا، ٹھوکر سی لگی، چھوٹے بھائی نے اس کو بدفعال قرار دیتے ہوئے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ چونکہ ان کی طرف جا رہے ہیں تو نعوذ باللہ ان کی نحوست نے یہ اس کو کیا ہے ٹھوکر لگائی ہے۔ اس نے جب یہ جملہ کہا تو بڑے بھائی نے ڈانٹا اسے، خبردار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کرو، وہ سچے نبی۔ تو چھوٹا بھائی اس لیڈر اور رہنما کی بڑے بھائی کا منہ دیکھتا رہا، کہنے لگا جب آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ سچے نبی ہیں تو آپ مناظرے کی نیت سے کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ مسلمان ہونے کی نیت سے کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے کہا چھوڑ یار، تو نہیں جانتا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مکے والے عرب لوگ جو ہیں وہ تو غریب غربا ہیں، ان کو تو اپنے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کرسی ہے قیصر کے دربار میں، اور وہاں سے ہر سال بلکہ ہر مہینے سونے چاندی کی بہت بڑی اشرفیوں کی تھیلی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ٹاٹ باٹ ہیں، عیاشیاں ہیں۔ تو اگر میں ایمان لے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ تو کنگڑے لوگ ہیں، وہاں سے کون سا کوئی پیسے ملنے، وہاں کون سا کوئی کرسی دربار میں ملنی ہے۔ تو اب مالی مفاد کے لیے جانتا ہے کہ سچے ہیں، لیکن مالی مفاد کے لیے عیسائیت بھڑکا رہا ہے، فرقہ واریت بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ کیا دیکھو ہمارے پاس اتنی سچی بات ہے کہ ہم ان کے شہر میں جا کر ان سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے فرقے کو بھڑکانے کے لیے سارے کام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب مکہ آیا اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کا پورے 1-2 رکوع نازل ہوئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ قرآن نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا تصور اور تمہارے کرتوت بالکل غلط ہیں، اپنی کتاب ہی انجیل اٹھا کر دیکھ لو، اپنی تورات اٹھا کر دیکھ لو۔ تو ظاہر ہے کہ کتاب کے تو وہ حافظ تھے انجیل کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھری کھری باتیں بتائیں تو پھر کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل، کوئی مناظرے کی بحث نہیں۔ اور پھر یہاں تک ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی ان کی دلیل نہیں رہی، بولتی بند ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں مشورے کا موقع دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو آیت نازل کی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالو، چلو آؤ، تم اپنی عورتوں اور بچوں کو اور اپنے فرقے کے لوگوں کو لے آؤ،
میں بھی اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کو لے کر سامنے آتا، ہم مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل، اور مباہلہ کریں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ میں بھی اپنے فاطمہ اور اپنی حسن و حسین اور اپنے خاندان کو لے کر میدان میں آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، اور ہم اعلان کرتے ہیں ہم سب مل کر اللہ سے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اس پر لعنت بھیجے۔ جب یہ مباہلے کی دعوت دی تو وہ سب جمع ہو گئے، اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں، جو کچھ بات دلائل ہیں ان میں تو ہم جھوٹے ثابت ہو گئے، انجیل کی باتیں انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنا دی، سچی باتیں بتلا دی، اور اب دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ کرو۔ تو اگر مباہلہ کرتے ہیں تو نبی تو سچے ہیں، یہ ہم جھوٹے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور جب ہم یہ بد دعا کریں گے تو سچے نبی کی بد دعا ہمیں لگے گی، ہم اسی وقت تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے مباہلہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کہ گر کے صلح کر لو، ان سے کوئی لین دین کی بات کر لو، صلح کر لو، مصالحت کر لو۔ چنانچہ چونکہ اس وقت تک صحابہ نجران کے چاروں طرف پہنچ چکے تھے، باقی علاقے فتوحات ہو رہی تھی، تو سیاسی طاقت بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے صلح کی کہ ہم جزیہ دیں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ہیں تو جھوٹے لیکن بات نہیں مان رہے۔ وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے کہا یہ بڑا بھائی جو ہے دھوکہ دے کر فراڈ کر رہا ہے، جانتا ہے کہ سچے ہیں پھر نہیں مانتا، تو کرسی تو دربار میں اسے ملی ہوئی ہے نا، مجھے تو نہیں ملی، لہذا میں تو کیا ہے مسلمان ہوتا ہوں جی۔ تو وہ تو مسلمان ہو کر مدینہ میں رہ گیا، باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب وہاں اپنی بستی میں جا کر، یہاں تو صلح کر کے گئے ہیں جزیہ پر، ٹیکس دیں گے، تمہارے تابع رہیں گے جی، اپنا عقیدہ رکھیں گے، وہاں جا کر اپنے فرقے والوں کو ابھار رہے ہیں، دیکھو جی ہم جیت کر آ گئے، ہم اپنی عیسائیت پر برقرار ہیں، جھوٹی باتیں۔ فرقہ واریت ابھارنا یہ ہمیشہ غیر حنیفی اور غیر اسلامی اور غیر انسانی طریقہ کار جی، یہی حال یہودیوں کا ہے۔ جب بھی سچے نبی آتے ہیں وہ انسانی مسئلہ بیان کرتے ہیں، انسانی مسائل پر بحث کرتے ہیں، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، جس کے ضمیر میں وہ نقطہ نورانی موجود ہے جو اللہ سے تعلق جوڑنے کا باعث بنتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے ضمیر میں جو انسانیت کے ساتھ انس و محبت ہے اس کو پکارتے ہیں۔ ذرا رجل مومن کی فرعون کے دربار میں وہ تقریر جو اس نے پوری دلیری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کی، حالانکہ فرعونی نسل سے ہے، آل فرعون ہے، لیکن انسانیت کی بات سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور فرعون کے مقابلے میں ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بے وقوف لوگو، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا صرف اور صرف یہ قصور ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر یہ دیکھو کہ وقد جاءکم بالبینات، وہ انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے واضح دلائل تمہارے پاس لے کر آیا ہے، اس کے باوجود تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، ذرا سوچو۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ قتل انسانیت فرعون بھی تو جرم سمجھتا تھا نا، فرعون کے درباری بھی جرم سمجھتے تھے، تو دعوت کس اصول پر دی ہے کہ ناحق کسی کا قتل جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے، پوری تقریر انسانی مسئلے پر جی۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کی دعوت کا انداز اور اسلوب رہا، انہوں نے فرقہ واریت نہیں ابھاری، بلکہ انسانی نقطہ نظر سے انسانوں کو دعوت دی۔ اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے تو یہاں ہندوؤں کے فرقے کی بنیاد پر بحث نہیں کی، بلکہ
ان کی غربت مٹانے، ان کو امن دینے، ہاں جی، ان کی تحفظ کے لیے غریب نوازی کا کام کیا خواجہ غریب نواز نے، تبھی تو لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اگر وہ یہاں فرقہ واریت کی دعوت دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، تم کافر ہو، تم ہندو ہو، تو کون مسلمان ہوتا؟ انسانی مسئلہ غربت کا تھا، اس غربت کے مسئلے کو ٹارگٹ کیا انہوں نے، تو جتنے غریب تھے، مظلوم تھے، وہ حضرت خواجہ صاحب کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے گرد جمع ہو گئے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ بابا فرید مسعود گن شکر کے پاس جمع ہو گئے، وہ دنیا سے گئے تو ان کے خلیفہ شیخ نظام الدین ہاں جی دہلی میں وہاں جمع ہو گئے۔ اسلام کا بنیادی مزاج انسانی بنیادوں پر دعوت کا ہے، اور سیاسی طاقت بھی اس لیے پیدا کرنا ہے کہ اگر کوئی فرقہ واریت سے حد سے بڑھ کر ظالم اور متکبر ہو جائے، خواہ وہ کسی فرقے کا ہو، اس نے یہودیت اختیار کی ہوئی ہو، عیسائیت اختیار کی ہوئی ہو، مشرک ہو، وہ کیا ہے اسی طریقے سے کیا ہے مجوسی ہو، اور ظالم ہے، تو سیاسی طاقت کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے اس کا راستہ ختم کیا جائے، اور مظلوم یہودی کو ظالم یہودی سے، مظلوم عیسائی کو ظالم عیسائی سے۔ آپ بتلاؤ کہ جب قیصر کو شکست دی تو ان کے تمام علاقوں کے لوگ، عام عوام عیسائی تھے نا، ظلم وہ عیسائیوں پر کر رہا تھا نا، تو ان مظلوم عیسائیوں کو ظالم متکبر سے، قیصر سے نجات دلوائی۔ ایران کا کسریٰ اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ لوگوں پر ظلم کر رہا تھا نا، تو انہوں نے ان ہم مذہب، جو اس کے ہم مذہب ہیں، مظلوم ہیں، ان کو ظالم کسریٰ سے کیا نجات دلائی۔ ہندوستان میں اولیاء اللہ آئے تو یہاں کا ہندو برہمن یا راجپوت وہ یہاں کے دلت اور یہاں کے شودروں پر ظلم کر رہا تھا نا، تو انہوں نے ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ان غریبوں کو اپنے ساتھ جوڑا انسان ہونے کے ناطے، تو ظالم ان کے ہم مذہب ظالموں سے، ہم مذہب ان کے ہم مذہب مظلوموں کو نجات دلائی، اپنے ہم مذہب تو نہیں تھے۔ تو جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے، نہ کہ کسی خاص فرقے کے درمیان لڑائی۔ یہ تو دعوت کے راستے کی رکاوٹ۔ اب جب آپ کے پاس سیاسی طاقت ہو جائے اور کوئی فرقے کی بنیاد پر نام لے کر فرقے کا ظلم کرے، وہ ظالم کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ تو مسئلے کی بنیاد یہ ہے۔ اسی تناظر میں وہ آیت ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ جو مسخ شدہ یہودیت، جو یہودیت کے نام پر مفاد اٹھا رہے ہیں، یہ جو عیسائیت کے نام پر سرمایہ پرستی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے لوٹ کھسوٹ کے نظام کی اتباع نہ کریں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے تھے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ثم اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرو، اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، وہی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ تو جو ملت الیہود ہے یا ملت النصارہ ہے، وہ تو ان ظالموں کی سرمایہ پرستی کا وہ نظام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے یہود کے عنوان پر انہوں نے جمع کی۔ یہ ان کی ملت ہے، ملت الیہود یا ملت المجوس یا ملت النصارہ یا ملت الہنود، مسخ شدہ مذہب ہے، ظلم کا، تکبر کا، سرمایہ پرستی کا۔
تو یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں فرقے کی بات کہاں سے آ گئی؟ مظلوم بیچارہ ہے، اس کی بنیاد پر تو بات نہیں ہے نا۔ آپ بتلاؤ، مظلوم یہ کہے گا کہ میں تمہاری بات تب مانوں گا جب تم میرے نیچے لگ جاؤ۔ وہ تو بیچارہ خود مظلوم ہے، وہ نیچے لگائے گا، وہ تو خود لگا ہوا ہے۔ نیچے کون لگاتا ہے؟ جو ظالم اور متکبر ہو۔ آج جو دنیا بھر میں جنگ ہے وہ ظالم اور مظلوم کی ہے، سامراجی طاغوتی قوتوں کی ہے اور عام انسانیت کی ہے۔ وہ مظلوم انسانیت دنیا کا یہودی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے مظلوم، اور اسی طرح ظالم عیسائی، ظالم یہودی اور ظالم مسلمان جو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے ان کا متبع ہے۔ آج تو لڑائی ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن عجیب بات ہے، جو لڑائی ظالم اور مظلوم کے درمیان ہے، یہاں سارے ظالم طبقوں نے مل کر اس لڑائی کو مذہبی لڑائی بنا دیا، مذہب کی لڑائی بنا دیا، تاکہ مظلوموں کی جنگ ظالموں کے خلاف نہ ہو۔ اب ظالم یہودی جن کو صہیونی کہا جاتا ہے، صہیونیت، ظالم یہودی فلسطین پر قابض ہے، اور وہاں کا مظلوم یہودی بیچارہ آج بھی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جن کا اصل وطن۔ تو مسئلہ انسانی ہے، مسئلہ مذہبی نہیں، اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا مسئلہ مذہبی ہے، اس مسئلے کو مذہبی بنا دیا۔ آپ بتائیے، فلسطین ایک ریاست، اور اس پر جو مسلط کی گئی ہے وہ اسرائیل، وہ بھی ایک ریاست ہے۔ تو ریاستوں کا تسلط مسئلہ سیاسی اور انسانی ہوتا ہے یا مسئلہ مذہبی ہوتا ہے؟ ریاستوں کا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہے یا مذہبیات کے ساتھ؟ کیا مذہب کی ریاست ہوتی ہے؟ اگر مذہب کی ریاست ہو تو تمام مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے نا بھائی، عربوں کی، ایرانیوں کی، ترکوں کی، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ یہ 57 ریاستیں کیوں ہیں جی؟ اگر مذہب کی ریاست ہوتی ہے، سارے یہودیوں کی ایک ریاست، سارے عیسائیوں کی ایک ریاست، سارے ہندوؤں کی ایک ریاست۔ حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہیں بھی کہ مذہب کی بنیاد پر ریاستیں ہوں۔ ریاست ہمیشہ مذہب سے اوپر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس ریاست میں مذہبی آدمی آپ کا ہم مذہب بھی رہ رہا ہے اور یہودی بھی رہ رہا ہے۔ کیا خیبر میں اور نجران کے عیسائیوں سے اور شام کے یہودیوں سے مسلمانوں نے معاہدہ نہیں کیا؟ ریاست تو پورے شام، پورے عراق پر تھی اور اس میں یہودی بس رہے تھے۔ کیا آج بھی فلسطین کے اندر یہودی، اصل جو عربی یہودی ہیں، رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں۔ تو صحابہ نے انہیں رہنے کی اجازت دی ہے تو رہتے ہیں نا۔ تو ریاست صرف اور صرف ایک خاص مذہب کے لوگوں کی ہو، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ ہر ریاست کے اندر مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو سب ہوتے ہیں۔ تو جب ریاستی مسئلہ ہے تو ریاستی مسئلے کا حل سیاسی اور انسانی ہوگا، انسانی بنیادوں پر بات ہوگی، نہ کہ مذہب کی بات۔ آپ بتلاؤ کہ آج دنیا بھر کا کہتے ہیں جی یہودی تمام مسلمانوں کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں، ان پر قابض ہے۔ یہودی اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچتے ہیں، پیپسی پلاتے ہیں کہ نہیں؟ یہودیوں کی کمپنی ہے نا۔ پیزا کھلاتے ہیں، میکڈونلڈ کس کا ہے جی؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی مذہبیت ہے؟ اور مذہب کی حساسیت کی بنیاد پر کیا پیپسی کو یہودی برانڈ بنا کر آپ کو پلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا
کہ ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی جس سے انسانوں کو ایک مخصوص وقت میں فوری فائدہ پہنچتا ہے جی۔ تو سب سے کہا دیکھو کیسا ذائقہ، پیو۔ تو مسلمان بھی پی رہا ہے، یہودی بھی پی رہا ہے، عیسائی بھی پی رہا ہے، ہندو بھی پی رہا ہے، سب پی رہا ہے۔ انسانی مسئلہ بنا کر پیش کیا نا۔ تو اگر دنیا میں یہودیت بالفرض پھیل رہی ہے، قابض ہے، تو کس راستے سے پھیل رہی ہے؟ انسانی بنیادوں پر۔ بجلی پیدا کی ایک عیسائی نے، تو بجلی عیسائی ہو گئی، پنکھے عیسائی ہو گئے، سائنس ٹیکنالوجی عیسائی ہو گئی یا یہودی ہو گئی۔ وہ انسانی ہے، انسانوں کے لیے بنائی، اور جب انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی بجلی پر ایمان لانے والا عیسائی ہو جائے، تو پھر تو جو عیسائی ہو وہ بجلی استعمال کرے، اور جو نہیں عیسائی ہوتا ہے وہ بجلی استعمال نہ کرے۔ تو مذہب پھیلا رہے ہیں، وہ مذہب تو نہیں پھیلا رہے، یا اپنے مذہب کو غالب کر رہے ہیں کسی انسانی مسئلے کو سامنے لا کرنا، کہ انسانیت کا ایک مسئلہ حل کیا، انسانوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان اس کے مقابلے میں انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں کو سامنے رکھے، اور دنیا بھر میں اقوام عالم کے سامنے رکھے کہ دیکھو یہ انسانیت کے فائدے کی چیز ہے، یہ ہم نے بنائی ہے۔ ہم دنیا میں شہداء علی الناس بن کر آئے ہیں، ہم انسانیت دشمنی کا کام کیوں کریں گے؟ مسئلہ فلسطین میں جو وحشیانہ تشدد ہو رہا ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، انسانی بحران ہے، تو اس کو انسانی بنیادوں پر پیش کیا جانا چاہیے نا۔ اقوام متحدہ میں اسے اگر پیش کرنا ہے، اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ہے، خود فلسطینیوں کو اس بات پر ابھارنا ہے، تو انسانی بنیادوں پر ہے۔ اور اگر اس کو مذہبی بنیادوں پر کہ جی دیکھو یہود و فلاں نے قبضہ کر لیا ہے مسجد اقصیٰ پر، ایک مذہب نے، او مذہبی لوگوں اٹھو، تشدد کے لیے نکلو اور میدان میں آؤ اور ان یہودیوں کو خاتمہ کرو، جی میرا پاسپورٹ بنائے، وہ دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل پہنچے اور فلسطینیوں کی مدد کریں۔ جی ریاستیں جن میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہاں سے تو آپ بغیر ریاست کی مرضی کے ادھر ادھر جا نہیں سکتے، وہاں تو ذلیل ہے خود، یہودیوں کے بنائے ہوئے معاشی، سیاسی، سماجی نظام کے غلام ہیں۔ تمہارا بینک، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، تمہاری عدالت، تمہارا سسٹم، وہ تو یہودیوں کے سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں تو تم نے آزادی حاصل نہیں کی اور لڑنے چلے ہیں فلسطین، جی چندہ مانگ رہے ہیں اسے فلسطین کے لیے۔ پھر اسی فلسطین میں جہاں ظلم و تشدد ہو رہا ہے، مسئلہ انسانی ہے، اس کو مذہبی بنا کر ایک مذہبی تنظیم مذہبی تشدد بھڑکائے، جی اس سود خوری کے نظام کے خلاف تو جہاد نہیں کرتے، اس سیاسی نظام کے خلاف تو جہاد نہیں ہے، اس مسئلے پر جہاد کی آیات پڑھی جا رہی ہیں کہ جو نکلو جہاد کے لیے، مسئلے کا ایک ہی حل ہے، تشدد بھڑکانا ہے، اور مسئلے کو یہودی مسلم لڑائی بنانا۔ اس کا یہودی مسلم لڑائی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سرمایہ دار اور مظلوم کی لڑائی ہے، یہ تو سامراج اور مظلوم کی لڑائی ہے، انسانوں کی لڑائی ہے۔ یہ تو فلسطین میں بسنے والے قومی اربوں اور باہر یورپ سے مسلط ہونے والے خود ساختہ صہیونی عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑائی ہے۔ لڑائی ظالم اور مظلوم کی ہے، لڑائی انسانی مسئلہ ہے، اور اس انسانی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر الجھا دیا گیا، جی اور جو مسئلہ یہاں فلسطین میں ہے، کیا وہی مسئلہ بحرین میں نہیں ہے کہ وہاں کے سنی حکمران اپنے ہی ایک مسلم فرقے کے خلاف تشدد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ مذہبیت کی اگر اجازت دی جائے فرقہ واریت کی، تو اس کی بنیاد پر ہر فرقہ دوسرے فرقے کا خون
کرنا شروع کر دے تو دنیا بھر میں مظلوم انسانیت کسی نہ کسی طریقے سے ظالم قومی ریاستی نظام کے زیر انتظام تو ہونا تو اس عالمگیر سامراجی نظام کے خلاف مزاحمت کا عمل تھا کہ جو انسانیت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اس کو فرقے کی عینت سے دکھانے کا عمل شروع کر دیا۔ دنیا میں کبھی ریاست مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، ایسی ریاست جس میں صرف اور صرف ایک ہی مذہب کے رہنے والے ہوں، عملاً آج تک کوئی ریاست اس بنیاد پر کام نہیں کر سکتی۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر اتنی بڑی 8-10 ہزار سال کی انسانی تاریخ کے باوجود مذہب کے نام پر پروپیگنڈا ہے۔ اچھا جی، نام رکھا انہوں نے اسرائیل، کیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابراہیمی تحریک کے نمائندے نہیں تھے؟ انسانی بات ہے۔ کیا پوچھا جائے کہ اسرائیل نے کسی مظلوم پر ظلم کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کے خلاف تو خود ان کے اپنے نبی، بلکہ اس ریاست کا نام ہی سب سے بڑی کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے۔ چاہے جائے کہ ان کی وکٹ پر کھیل کر اسرائیل کو ان کی گود میں ڈال دیا جائے کہ جی یہ اسرائیل تمہارا ہے۔ بھئی اسرائیل تو یعقوب ہمارے بھی ہے، کسی کو اسرائیل سے کیا جھگڑا؟ بھئی جھگڑا تو ظالم سے ہے، صہیونی سے، سرمایہ پرست ہے، انسان دشمن سے۔ تو کھیل فلسطین میں مذہب کا کھیلا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، سرمایہ داری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انسانیت دشمنی کا۔ برطانیہ نے بنایا تھا نا اسے، اور اس کے تحفظ کے لیے اس کے چاروں طرف وہ بادشاہ اور حکمران بنائے تھے، اردن، عراق، شام اور جناب والا سعودی عرب، مصر، یہ تمام کے تمام، کہ جو اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ ریاست اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام، اور اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی، سارے عرب ملکوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو بطور ریاست کے تسلیم کرنا شروع کیا ہے یا بطور مذہب کے تسلیم کیا ہے۔ کیا یہ سعودی عرب والوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہودیت اپنا لی ہے، یا بحرین والوں نے اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل کی سیاسی ریاست کو تسلیم کیا ہے یا اسرائیل کی مذہبی ریاست کو تسلیم کیا؟ سیاسی ریاست کو تسلیم کیا، مذہب تو یہودی نہیں بنایا۔ اب مسئلہ جو تھا انسانی تھا، اس مسئلے کو مذہبی بنا کر مغالطہ پیدا کرنا اور پھر تشدد پر بھڑکانا۔ یاد رکھو طاقت کا استعمال تو وہ ہوگا، ذرا یہ آیت پڑھیں گے کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں۔ تو اس آیت کا مطلب سمجھنا چاہیے نا، آپ اگر راضی کرنا چاہتے ہیں جی اور ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے تو مقابلے کی سیاسی طاقت پیدا کرو نا، تبھی مقابلہ ہوگا نا۔ بالفرض اگر یہودی ظالم کے ساتھ لڑنا ہے تو مقابلے کی سیاسی طاقت ہوگی تو پھر ہوگا نا، اور اگر سارے کے سارے مسلمان حکمران انہی ظالم یہودیوں اور عیسائیوں کے اعلی کار بن جائے، انہیں لکھ کر دے دیں کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے ان کے خلاف، زبانی کلامی نعرے لگائیں گے، تو پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ تم نے مذہبی وکٹ پر کھیلنا شروع کر دیا۔ یہودی اور عیسائی تو مذہبی بنیادوں پر کھیلنا چاہتے ہیں، تو تتبع ملتہم، یہ کہ تم ان کی ملت کو اتباع کرو، ان کے مذہبیت کا جو کھیل ہے اس کھیل کے حصہ بن جاؤ۔ کیا ہوش و حواس سے کوئی مسلمان جو ہے وہ یہودیت اور عیسائی ملت کو قبول کر سکتا ہے؟ ان کی مذہبیت کو نہیں، ان کی سیاست کو قبول کیے ہوئے ہے، یہ ہے ان کی ملت۔ کیونکہ ایک یہودی کی ملت سود خوری ہے، ایک یہودی کی ملت، عیسائی کی ملت سرمایہ پرستی ہے، ایک ہندو برہمن کی مذہبیت ہے، اس کی ملیت لوٹ کھسوٹ ہے۔ تو تم ان کے ساتھ لوٹ کھسوٹ میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری بات مان لیں گے، راضی ہو جائیں گے۔
جیسے ان مسلمان 57 ملکوں کے حکمرانوں سے یہود و نصارہ راضی ہیں اس وقت، یہ ملتہم ہے، مذہبیت تو نہیں ہے، ان کا سیاسی نظام ہے، ان کا معاشی نظام ہے، ان کا ظالمانہ نظام ہے جس کی اعلی کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج جو کچھ فلسطین میں تشدد ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں پچھلے 100 سال سے تقریباً، اور جو اس جگہ پر رہنے والے انسان جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں ان کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں، تو مسئلہ تو قومی ہے۔ قومی ریاستوں کے دور میں کسی قوم سے زمین چھیننا اور باہر سے آنے والوں کا ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ نیشنلزم کے بنیادی انسانی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ مسئلہ تو یہ ہے۔ اب اس مسئلے کو گول مول کرنے کے لیے اس کا نام مذہب رکھ دیا، جھگڑا مذہب بنا دیا۔ یاد رکھو، جو نام نہاد دانشور، جو مذہبی رہنما، جو میڈیا اینکر اس مسئلے کو مذہبی بنا کر بحث کر رہے ہیں، وہ غلط ٹریک پر، وہ دراصل ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قومی سوچ اور اسلامی بیانیہ، دین اسلام کی تعلیمات وہ ہیں جو انبیاء کی، صحابہ کی، کہ مظلوم یہودی کی مدد کی، ظالم یہودی سے طاقت حاصل ہونے کے بعد لڑائی حاصل کی۔ یہ نہیں کہ نیچے لگے ہوئے ہوں اور لڑنے کے لیے تیار ہوں تو خود ہی مریں گے نا۔ جی آپ دیکھیے کہ جب ظالم یہودی باز نہیں آئے تو 5 سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کو مدینے سے باہر نکالا ہے کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے، تم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر یہودیوں کے خلاف اقدام ہوا ہے۔ جب باز نہیں آ رہے انسانیت پر تو خیبر پر حملہ، جب سیاسی طاقت حاصل ہو گئی تو سیاسی طاقت حاصل کیے بغیر ہی بھڑکانا، اشتعال انگیزی پیدا کرنا، یہ جرم ہے۔ اگر واقعی تم نے ظلم کے اس مذہب سے لڑنا ہے تو اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو، اپنی اقتصادیات میں آزاد ہو، اپنی سیاسیات میں آزاد ہو، اپنے سماج میں آزاد ہو، اپنی طاقت پیدا کرو۔ تو پھر فرانس کے عیسائیوں سے لڑو اور پھر اسرائیل کے یہودیوں سے لڑو۔ سیاسی طاقت ہے نہیں اور تشدد پر ابھارنا تو سوائے انسانیت کو قتل کرنے کے اور کیا کام ہے؟ تو قرآن حکیم کی تعلیمات ہر مسئلے کی وضاحت کرتی ہے، ایک واضح رہنمائی دیتی ہے۔ آج بڑا مغالطہ اس غلامی کے زمانے میں یہ پیدا کر دیا گیا یہاں کے پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے کہ انسانی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر الجھا دو۔ تو آج کی دنیا بھر کی پڑھی لکھی دنیا کہتی ہے کہ جی چھوٹی چھوڑو، یہ تو مذہبی لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہاں جی مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی لوگ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، جی اس میں کیا پڑھنا، کوئی انسانی مسئلہ ہو تو بتاؤ۔ تو یہاں تو انسانی مسئلہ ہے، تو اس پورے انسانی مسئلے کو الجھا دیا مذہب کے نام پر۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے، اس کو سمجھنا اور باشعور مسلمان بننا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے، شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔